being organized by the Board of Trustees, staff and students, Shia PG College, Lucknow, at Mursal-e-Azam Block, Sitapur Road. The old boys of our college, Shia PG College, Janab Wasti Sahab has arrived in the hall. Convener of the program is Janab Sayyid Hassan Askari Naqvi Sahab. The whole affairs are being observed by and directed by the dynamic principal of the college, Dr. M.S. Naqvi, Shia PG College. Our principal, our in charge arts faculty, Dr. S. Anwar Hassan Rizvi Sahab, has also arrived in the hall. Those who are listening are requested to come to the hall and attend the seminar on the topic Hazrat Ali alayhi salam and basic education. حضرت علی علیہ السلام اور ابتدائی تعلیم پر شیعہ پی جی کالج کے مرسل اعظم بلاک میں بورڈ آف ٹرسٹیز، اسٹاف اور طلباء کی جانب سے ایک سیمینار کا آرگنائز کیا جا رہا ہے. اس پروگرام کو پدم شری پروفیسر مہندی حسن صاحب انوگریٹ کریں گے اور اس کی صدارت عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، سیکریٹری مجلس علماء شیعہ کالج اور پریزیڈنٹ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ کر رہے ہیں. اس پروگرام میں اسپیشل انوائٹی کے طور پر آنریبل مسٹر جسٹس ایس ایچ رضا صاحب اور ڈاکٹر اشوک نگم صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہ حضرات جن کو اس ٹاپک حضرت علیہ السلام اور بیسک ایجوکیشن پر بولنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے، ان کے نام نامی اس پہ گرامی کچھ اس طرح ہیں: جناب پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب، ڈاکٹر ایس ایس ڈانگ، پروفیسر محمد مزمل، پروفیسر رمیش دیکشت، پروفیسر انیس اشفاق آبدی، مسٹر شفیق مرزا اینڈ ڈاکٹر جگن ناتھ ترپاٹھی. سبھی حضرات سے بہت بہت شکریہ. ایک بار مرسل اعظم بلاک سیتاپور روڈ کیمپس میں حضرت علی علیہ السلام اور بیسک ایجوکیشن پر ایک سیمینار آرگنائز کیا جا رہا ہے. سبھی اسٹاف ممبر سے اور کالج کے اسٹاف کے لوگوں سے یہ دستبستہ گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں. اس پروگرام کو انوگریشن کرنے والے پدم شری پروفیسر مہندی حسن صاحب اور اس کی صدارت عالی جناب عزت مآب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کریں گے. اس پروگرام میں اسپیشل انوائٹی کے طور پر آنریبل مسٹر جسٹس سید حیدر عباس رضا صاحب اور ڈاکٹر اشوک نگم صاحب تشریف لا رہے ہیں. وہ حضرات جن کو اس سیمینار میں مولا کائنات جناب حضرت علی علیہ السلام کے بیسک ابتدائی تعلیم پر جو ان کے خطبات ہیں ان پر روشنی ڈالنے کے لیے جن حضرات کو مدعو کیا گیا ہے، ان مدعوین کے نام کچھ اس طرح ہیں: پروفیسر شاہ محمد وسیم صاحب، پروفیسر ڈین، فارمر ڈین علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ڈاکٹر ایس ایس ڈانگ MBBS MD فارمر میڈیسن گورنمنٹ آف UP، پروفیسر محمد مزمل لکھنؤ یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف اکنامکس، پروفیسر رمیش دیکشت ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس لکھنؤ یونیورسٹی، پروفیسر انیس اشفاق آبدی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف اردو لکھنؤ یونیورسٹی، مسٹر شفیق مرزا سینئر ایڈوکیٹ اور مینیجر اسلامیہ امیر دولہ اسلامیہ ڈگری کالج، ڈاکٹر جگن ناتھ ترپاٹھی صاحب کے ساکیت PG کالج فیض آباد. بہت بہت شکریہ. اور عسکری صاحب مجھے بلاتے رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے یہاں کچھ نہ کچھ کہتا رہا ہوں. اور لیکن آج کچھ دوسری چیز ہے، کیونکہ پہلے مجھے موقع ملتا تھا، قریب بعد میں ملتا تھا، کبھی 5 منٹ کبھی 10 منٹ، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ مجھے موقع زیادہ ملا ہو، اس لیے کہ میں انوگریٹ کر رہا ہوں. اور مجھے اجازت دیں گے پریزیڈنٹ صاحب کہ میں تھوڑا سا کم سے کم 15 منٹ تو بول سکتا ہوں، یا 15 منٹ اپنی طرف سے فکس کر رہا ہوں، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی.
تو ویسے تو ہمارے صدر محترم جو ہم اس سے پہلے بول چکے ہیں اس کو آپ بمبئی میں اپنی یادگار مجالس میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، اور خود آپ نے فرمایا مجھ سے اور ممبئی والوں نے بتایا مجھے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ میں اس آپ کے ہاں کے شیعہ کالج کا جو فنکشن ہوتا ہے اس کا تو فعل میں کہوں گا اس کے صدقے میں مجھے آپ نے شرف بخشا ہے، پہلے آج سے 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے آپ بتائیں. تو اب میں تمہید پر نہ جا کے میں آج کے موضوع پہ آؤں گا، اور مجھے صرف یہ کہنا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہیں کہ جو جنگ صاحب جیسے ہیں، ہمارے کیا کہتے ہیں ترپاٹھی جی ہیں، اور لوگ جو کہ یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت علی علیہ السلام جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں اور جس کو کہ خود ترپاٹھی جی نے ایک بار اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ہم جانتے ہیں ایز اے سورما کی طرح سے، بہادر کی طرح سے، اور جیسے کہ ہنومان جی کا ہے کہ جے ہنومان، اس طرح سے پہلوان جب اترتے ہیں اکھاڑے میں تو حضرت علی کے نام لکھے. تو عام فہم بات یہ ہے کہ حضرت علی بہت بڑے سورما تھے، بہت بڑے سمجھیے جسے کہنا چاہیے بہادر تھے، لیکن صرف بہادر تھے، مطلب صرف اس پر زور دیا جاتا ہے ان کی بہادری پر. تو اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ جنگ حضرت علی کی مجبوری تھی، چوائس نہیں تھی. آپ غور کریں، جنگ جب بھی لڑی حضرت علی ان کی مجبوری تھی، چوز نہیں کیا تھا، خود چنا نہیں تھا جنگ کرنے کے لیے. اور ثابت کر دوں گا اس کو کیونکہ یہ تاریخ بتائے گی آپ کو. میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو. میں نے علی گڑھ میں مولانا لائبریری سے استفادہ کرتے ہوئے گبن کی، ایڈورڈ گبن کی رائز اینڈ فال آف رومن امپائر کافی پڑھی، کارلائل کتاب پڑھی، ساتھ ساتھ جارج جرداق کی اس سے بھی استفادہ کیا ہے. ان سب میں جو اس وقت کے تاریخداں تھے اور جو اس کے بعد کے بھی تاریخداں ان کی روشنی بتانے جایا ہوں کہ حضرت علیہ السلام کی مجبوری تھی جنگ کرنا. وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ کئی مرتبہ خود انہوں نے کہا اپنے خطبات میں کہ جہاں تک ہو سکا ہے میں نے جنگ کو روکا ہے، اور جب بہت مجبور ہوئی تنگ جنگ لڑی. اب آپ دیکھیے کسی جنگ میں جانے کے دیکھیے لوگ گئے، علم لے کے گئے، واپس آ گئے. حضرت علی کی آنکھ پورا شوب ہے، آپ نہیں جا پا رہے ہیں. اب جب سب لوگ واپس آ رہے ہیں جتنے لوگ اس وقت جا سکتے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، لواب ذہن آپ کے آنکھ پر دیکھے اور کہا کہ تمہیں جانا ہے، تم تب گئے. یہ نہیں کہ پہلے چلے گئے، ایسی بازی بات نہیں تھی، بلکہ بعد میں گئے. اس کا ذکر الفاروق میں شبلی نعمان نے کیا ہے، میں اس سے بھی کوٹ کر رہا ہوں. شبلی نعمان نے کہا الفاروق کو میں نے پڑھا. تو ایسی چیز ہے کہ حضرت علی جنگ میں پہل کبھی نہیں کیا، جنگ میں خود سے نہیں گئے، مجبوری گئی. تو میں آپ سب خاص طریقے سے ہمارے نوجوان جو پیچھے بیٹھے ہیں اسے کہنا چاہوں گا کہ آج سے یہ بھول جائیے کہ حضرت علی جنگجو تھے. آج کل کے زمانے کے حساب سے اگر کہیں تو بہت عجیب چیز لگتی ہے، جنگجو نہیں تھے حضرت علی. وہ کیا تھے؟ اس سب سے زیادہ ان کا جو تھا وہ علم، وہ عالم بہت بڑے تھے، اور اسی علم سے انہوں نے طاقت حاصل کی، جو قوت حاصل، جس کے بلبوتے آج تک جانا جاتا ہوں. اب میں اس کا بتاؤں گا آپ کو اس طرح سے کہ ان کا علم، اب علم کیا تھا آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں خالی اشارہ دے گا کہ انہوں نے واحد شخص تھے جنہوں نے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تمہیں نہ رہو. اب یہ جملہ کوئی شخص بتائیے آج تک کہہ سکتا ہے؟ معزمین صاحب ہمارے دوست موجود ہیں، اکنامکس سے بڑے مشہور، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس بارے میں ہر چیز جانتے ہیں اور جو چاہو پوچھ لو؟ کم سے کم میں تو نہیں کہہ سکتا. وہ چاہے کہوے لیں، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، میں 54 سال سے انسان کے جسم کے بارے میں بتا رہا ہوں، لیکن آج بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کچھ ایسا پوچھ لے جس میں نہ جانتا ہوں. میں کبھی نہیں کلیم کروں گا کہ میں سب جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا علم محدود ہے. وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم نامحدود.
انتہا نالج کی. اب دیکھیے کیا علم ہوتا ہے، حضرت علی کا علم، اور کہاں سے آیا. حضرت علی کا علم انہوں نے خود کہا ہے، ان کا کوئی استاد نہیں تھا. آپ غور کیجیے، ان کا کوئی استاد تھا ہی نہیں. کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے. یہ ہسٹری بتاتی ہے. نہ تھا اس وقت گئے. علم کہاں سے آیا؟ خود فرمایا آپ نے کہ رسول اللہ نے مجھے علم جس طرح کہ چڑیا دانا کھلاتی ہے بچے کو، اس طرح سے بھرایا ہے. رسول اللہ نے علم بھرایا ہے. اب غور کیجیے، جس کو کہ رسول اللہ خود علم بھرائے، وہ کس معراج کا علم ہوگا اس کا؟ تو بہت غور کرنے کے بعد تو رسول اللہ کی طرف سے ہے. اب اس کا ذکر اللہ رسول اللہ خود کیا ہے، بہت مشہور رسول اللہ کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم علی البابا. ہر ایک بات کا متفق حدیث ہے. میں نے اس کو علی گڑھ میں دیکھا ہے، مسجد میں لکھا ہوا دیکھا، ہر ایک بات تھا اس کو. انا مدینۃ العلم علی البابا. السلام علیکم. اب ادھر آ جائے تشریف. میں جسارت کر رہا ہوں آپ کے سامنے کچھ بولنے کی اجازت ہے. میں حضرت علی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ظاہر آپ سب سے سنا ہوا بتا رہا ہوں جو آپ پڑھتے رہے ہیں کہ حضرت علی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے، انا مدینۃ العلم علی البابا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. بات کس کی؟ علم کی ہے. علم کا شہر کون ہے؟ علی. دروازہ علم کا شہر کون ہے؟ رسول اللہ. دروازہ حضرت علی. تو اب دیکھیے آپ کو رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ علی دروازہ ہے علم کا اور میں شہر علم کا ہوں. اب اس طرح دیکھیں تو حضرت علی کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ رسول اللہ نے بھرایا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں، آپ نے آنکھ نہیں کھولی جب تک رسول اللہ نہ آ گئے. پیدا ہوئے آنکھ بند ہے، آنکھ نہیں کھول رہے ہیں. جب رسول اللہ کے گود میں دیے گئے تب آنکھ کھولی، پہلا چہرہ رسول اللہ دیکھا. تو اب آپ غور کریں کہ جس سے پہلا چہرہ انسان کا جو دیکھا رسول اللہ کا دیکھا، علم جس نے رسول اللہ سے حاصل کیا، تو اس کا علم کیا رہا ہوگا، اور علم کے بارے میں کتنا اونچا مرتبہ ہوگا، اور کس طرح سے علم کو پھیلانے کی بات کرے گا. وہی شخص کہے گا جو علم سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ علم کا اس وقت سورس کیا تھا. دیکھیے غور کیجئے، روم میں رومن امپائر تھی. رومن امپائر سے کبھی کبھی آتے تو ان کا بھی اسٹینڈرڈ بہت اونچا نہیں تھا. رومن امپائر میں جو چیز اس وقت تھی، جس میں کہ بڑے بڑے مانے جاتے ہیں کہ ارسطو ایرسٹاٹل کی بات ہے، گیلن جالینوس کی بات کرتے ہیں لوگ، سوکریٹس کی بات کرتے ہیں. وہ لوگ فلاسفر سے، ایک مضمون فلاسفے کا تھا، لیکن اس کے علاوہ جہاں تک کہ اور مضامین تعلق ہے اس میں بہت پیچھے تھے. فلسفہ ضرور تھا، وہاں پر اس سے شروع کیا تھا، روم میں تھا اس وقت، لیکن حضرت علی جو چیزیں بتائی ہیں اسے کہیں اونچا اٹھ کے، جو یقیناً اور جاجادہ خود کہتا ہے، یقیناً حضرت علی نے صرف روم سے استفادہ نہیں کیا ہوگا جو اس وقت تھے، بلکہ ان کا سورس کتابی کچھ اور رہا ہوگا. اور ہمیں ماننا ہے کہ حضرت علی کا سورس جو تھا وہ کلام پاک تھا، رسول اللہ کے کلام پاک. رسول اللہ فرماتے تھے، جو کہتے تھے رسول اللہ کی میرا کلام ہے وہ حدیث ہوگی، رسول اللہ جو کہتے تھے نازل ہوا خدا کی طرف سے وہ کلام پاک ہوگا. تو رسول اللہ سے سیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کلام پاک میں جو ہے وہ حضرت علی کا علم. اب کلام پاک میں آپ جانتے ہیں ہر خوش کو تر کر، کلام پاک کا کلیم یہ ہے کہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر خوش کو تر کر ذکر ہے. یہاں تک کہ باٹنی والے کہیں گے کہ صاحب اتنے پلانٹس کا ذکر ہے کہ اس کے لسٹ بناتے ہیں. ہمارے دوست ڈاکٹر اقتدار فاروقی صاحب، انہوں نے کتاب لکھی ہے پلانٹس ان قرآن حکیم، اور اس پر ریسرچ کی ہے. تو اتنے پلانٹس ہیں کہ اس پر باٹنی والا ریسرچ کر رہا ہے، اور آج کے زمانے میں اس کو یونائٹڈ عرب ریپبلک میں اس کو کوشش کرے اسلامی گاڑیاں بنانے کی. اب بتائیے کتنا بڑا علم ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا علم کا، باٹنی کے علم کا اس وقت. وہ علم کہیں نہیں تھا. خود جاجازہ کہتا ہے کہ وہ علم اس وقت تک روم میں نہیں تھا، اس وقت تک. اچھا، وہاں اس وقت علم کہاں تھا؟ ایک تو رومن امپائر تھا، دوسرا تھا چائنا میں، چین میں تھے، لیکن وہ بھی فلاسفر تھے.
خاص. لیکن چین میں، اور اسی لیے رسول اللہ کی ایک حدیث بھی ہے، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے. اس لیے ہے کہ اس وقت چین میں تھا، لیکن وہ کیا تھا؟ فلسفہ تھا. فلسفہ تھا، کچھ تھوڑا بہت فلکیات بارے میں تھا، جانتے تھے لوگ، کوشش کرتے جاننے کی، لیکن خاص طریقے سے فلسفے کا تھا. اب دیکھیے رسول اللہ حضرت علی نے کیا کلام پاک سے پورا فائدہ اٹھایا. حضرت علی سے پورا فائدہ، مکمل فائدہ اس طرح سے کہ آپ کا علم کی وسعت دیکھیے. میں اسی پر چند جملے کہہ کے میں ختم کروں گا. وسعت حضرت علی کے علم کی دیکھیے. ایک طرف تو دیکھیے آپ آج ہم علم کو بانٹ رہے ہیں. ایک اکنامکس ہے، مذہب صاحب اس کو پڑھاتے ہیں. پولیٹیکل سائنس ہے، سدھا صاحب پڑھاتے ہیں. ترپاٹھی جی انگلش ہے، لیکن آپ اوور آل اسلامک اسٹڈیز کا ہے. دنگ صاحب بھی، اور بھی دیکھیں آپ لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیٹکس پڑھاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس. کچھ لوگ اسٹریٹجک اسٹڈیز، علی گڑھ میں دیکھا ہے اسٹریٹجک جنگ کی ریسرچ کرتے بتا رہے ہیں، وہ بھی ایک مضمون ہے. باقی جو ہے کلاسیکل مضمون جو ہے، جو جانوروں کا بتاتے ہیں وہ زوالوجسٹ ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں جو بتاتے ہیں وہ ہم لوگ اناٹومسٹ ہوتے ہیں. پلانٹس کے بارے میں باٹنیسٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، یہ سب آج کی ہے. اس وقت ایک کمپارٹمنٹیشن نہیں تھا، سب ایک تھے. وہ تو جیسے جیسے زمانہ نے ترقی کی ہے اور جیسے جیسے ایڈیشنس ہوئے اس طرح سے الگ ہوئے. اس وقت سب ایک چیز تھی. تو حضرت علیہ السلام ایک ہی وقت میں وہ سمجھے ایک طرح سے پہلی بات بتائیں، وہ موجد تھے خط کوفی کے. خط کوفی لکھا ہے، بنا حضرت علی کا، اور اس نے جو کلام پاک لکھا ہے وہ اب بھی موجود ہے. ایک کاپی اس کی مولانا لائبریری میں بھی ہے علی گڑھ میں، جو جہاں چاہے دیکھ سکتے ہیں. اس میں خط کوفی میں حضرت علی کے ہاتھ میں لکھا قرآن حکیم موجود ہے. اور دوسری ظاہر ہے کہ نجف اشرف میں پہلی نجف ہے، دوسری یہاں پہ پہلی جو اوریجنل سورس ہے نجف اشرف میں، اس کے بعد یہاں پر بھی موجود آپ دیکھ سکتے ہیں. تو خط کوفی عربی میں آپ نے جاتی. اسی طرح سے گرامر عربی کی، نحو عربی کے حضرت علی کے دین ہے. یہ مجھے پتا چلا جامعہ الازہر میں، الازہر یونیورسٹی مجھے 82 میں جانے کا اتفاق ہوا. میں بنغازی سے پیرو ہو کے انڈیا رہا تھا، وہاں پر گیا میں تو پتا لگایا. تو انہوں نے دو باتیں بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی اس پر. پہلی بات انہوں نے بتائی کہ حضرت علی موجد ہیں گرامر کے، عربی زبان کی نحو اس وقت نہیں تھی، حضرت علی نے ایجاد کیا ہے. یہ مجھے اس پر ڈائریکٹر جو تھے طاہر حسین نے بتایا تھا مجھے 82 میں. اچھا، اور ان کا کہنا تھا کہ حضرت علی کے خطبے، حضرت خطوط، اخبار جو جمع کیے گئے ہیں اور جو ایک کتابی شکل میں ہے جسے ہم نہج البلاغہ کہتے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ نہج البلاغہ جو ہے ہم مانتے ہیں کہ تحت کلام الخالق اور فوق الکلام المخلوق، یعنی اللہ کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے بہت اوپر ہے. تو ایک ایسی کتاب ہے جو خدا کے کلام سے نیچے ہے اور مخلوق کے کلام سے بہت اونچا ہے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کلام پاک کے بعد اگر عربی زبان کی جو نکات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کا مطالعہ کیجیے. تو نہج البلاغہ اس میں خطبات حضرت علی کے. اب ان خطبوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی نے کس طرح سے استفادہ کیا تھا کلام پاک کا. جو کلام پاک میں ہو اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی. جیسے کہ آپ دیکھیں، میں آپ کو خطبہ نمبر بتا رہا ہوں، آپ لکھ لیجئے اور چیک کر لیجئے گا. 153 خطبہ نمبر ہے حضرت علی کا، 153واں خطبہ جو کہ نہج البلاغہ موجود ہے، جس میں آپ نے بات کی ہے چمگادڑ کی. اب زوالوجی کی بات ہے، چمگادڑ کی بات کی ہے کہ چمگادڑ پر تعجب کرو کہ خدا نے آنکھیں ایسی بنائی ہیں کہ وہ دن میں پتلی پھیلتی نہیں اور رات میں جا کے وہ دیکھ سکتا ہے. دن میں آنکھ کی بناوٹ ایسے وہ دیکھ نہیں سکتا. اڑتا ہے تو اس کے پر کے بارے میں بتایا کہ اس کے پر بالکل الگ ہے. اس طرح کے پر ہیں جو اور جانوروں کے پر سے مختلف ہے، اور ساری چڑیوں کے پر کے بارے میں بتایا آپ نے. یہاں تک کہ مور کے پر کے بارے میں بتایا، وہ 163 نمبر کا خطبہ، اس میں مور کے بارے میں بتاتا ہے. اس سے بہت مختلف ہے. اس میں انگلیاں جو ہیں اس کے بیچ میں جھلیاں ہوتی ہیں. تو جیسے کسی کا اپر لم ہے اس طرح کے جھلیاں ہوں، اس طرح کا پر ہوتا ہے، وہ بتایا آپ نے. تو جسم کے بناوٹ کے بارے میں وہ چیزیں بتائی کہ جو آج بھی زوالوجی والے اس پر تعجب کرتے ہیں کہ اتنے پہلے 1400 سال پہلے کیسے بتا سکتا کوئی اتنا
ٹھیک ہے. دوسرا ربع چیٹی کے بارے میں. یہ ان کا خطبہ ہے 183 نمبر خطبہ جو ہے وہ چیٹی کے بارے میں فرماتے ہیں. اچھا, اس کا ذکر, چیٹی کا ذکر کلام پاک میں بھی اچھی موجود ہے. شہد مکھی کا زہر سورہ النحل میں, نحل کہتے ہیں شہد مکھی کو, شہد کو, اس میں موجود ہے. تو حضرت علی نے فرمایا ہے چیٹی کے بارے میں, آپ سنیے, غور کیجیے اس پر, کہ آپ فرماتے ہیں کہ چیٹی میں ایک سوشل لائف ہوتی ہے. اب سوشیالوجی کی بات کر رہے ہیں, اینیملس کی, اینیمل سوشیالوجی کی بات فرماتے ہیں. سوشل لائف ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتی, ایک ساتھ اگر کوئی بھار اٹھانا ہو, اگر ایک نہیں اٹھا پا رہا ہے تو 8-10 مل کے اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں, اور گرمی کے زمانے میں اس کو اپنی بل میں ذخیرہ کرتے ہیں جانے کے لیے, برے وقت کے ذخیرہ کرتے ہیں. یعنی ان میں یہ حص ہے. اچھا, جو اس کا دماغ ہوتا ہے, آپ غور کریں, چیٹی کا دماغ جو ہے وہ پن ہیڈ کے برابر, ایک سوئی کے نوک کے برابر سمجھ ہوتا ہے. کچھ نیورونس ہوتے ہیں, کچھ گینگلین کہتے ہیں, گینگلین کہتے ہیں, کچھ نیورونس. ہم لوگ کا برین نہیں ہوتا ہے, لیکن اس نیورونس میں خدا نے ایک طاقت عطا کی ہے کہ وہ سوچتی ہے, اس کو فکر ہے کہ اگر یہ گرمی گئی اور برسات ہوئی تو میں کچھ نہیں لے پاؤں گا, فراہم نہیں کر پاؤں گا, غذا نہیں فراہم ہوگا, اور جانے میں کیا ہوگا, تو اس کے لیے ذخیرہ کرنا. اچھا, بل ایسی بناتی ہے وہ ہے کہ اس میں بھول بھلائیاں ہوتی ہیں, سیدھی نہیں ہوتی, ٹیڑھی بیڑھی جاتی ہے تاکہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے. اور جب دانا لے جاتی ہے, حضرت نے فرمانا ہی ہے, خود میں فرمایا, خود حضرت نے فرمایا کہ دانا جو لے جاتی ہے تو اس کو وہ 2 حصوں میں منقطع کر دیتی ہے. کیوں کر دیتی ہے؟ کہ اگر دانا ویسے ہی رہے اور نمی پہنچے تو زمین کے اندر سے اگائے گا. ہمیشہ دانا اگاتا ہے, آپ نمی کے اندر ڈال کے دیکھیے, دانا اگائے گا. دانا اگتا کیوں نہیں؟ اس کا اس لیے کہ وہ کاٹ دیتی ہے, تو 2 کر دیتی ہے, کچھ 4 کر دیتی ہے حصے میں تاکہ اگے نہ. یہ دماغ دیا ہے. اور اس دماغ کے بارے میں حضرت نے اس وقت فرمایا 1400 سال پہلے, جب مائکروسکوپ نہیں بنا تھا, کوئی دوربین نہیں تھا, کوئی خوردبین نہیں تھی, کوئی چیز نہیں تھی. تو کیا تھا؟ الہام, خدا کی طرف سے ماننا پڑے گا کہ کلام پاک سے استفادہ کرتے ہوئے, رسول اللہ کی ٹیچنگ سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے بتایا. اب اس کے بعد, یہاں تک بتانے کے بعد, اب آپ غور کیجیے, ایک اور خطبہ اس کے بعد آتا ہے جس میں کہ آپ 183 نمبر, جس میں کہ آپ بتاتے ہیں ٹڈی کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹڈی کس طرح سے آنکھیں لال ہوتی ہیں, کس طرح سے غول میں آتی ہے, اور کس طرح سے اس میں کترنے قوت اتنی ہوتی ہے کہ پورا کھیت صاف کر دیتی ہے. اور اس کی رفتار کے بارے میں بتایا ہے کہ 1200 میل 1 گھنٹے میں سفر کرتی ہے. 1200 میل یہاں سے آپ چنئی تک یا بمبئی تک پہنچی جائے گی 1 گھنٹے کا, اتنا سفر. خیر, تو یہ سب باتیں کیسے بتائیں حضرت؟ ظاہر ہے کہ کسی استاد نے بتائی ان کو, سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کسی کتاب نے بتائی سوائے کلام پاک کے, کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی کتاب نہیں تھی, کوئی جس طرح کے پرسکرائب بکس سے کوئی نہیں تھی. تو اب بتایا کہ حضرت علی کا علم یہ تھا. اب اسی علم کے بعد حضرت علی نے کیا کیا بتایا ہے, دیکھیے میں اسی بتا کے ختم کروں گا. کہ ایک تو یہ ہے اکنامکس کے بارے میں بتایا آپ کو. اب مزمل صاحب اس سے زیادہ اور انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو, کیونکہ ظاہر ایکسپرٹ ہے, ہم نہیں ہیں. آپ نے فرمایا یہ کہ دیکھو اگر کوئی بھوکا سو رہا ہے تو یقین کرو کہ اس کے حصے کا رزق کسی امیر نے کھا لیا ہے. اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے, اس کا مطلب یہ سمجھو کہ اس کا حصے کا رزق کسی امیر نے کھا لیا ہے. کیوں؟ اسے اللہ نے ہر ایک کا رزق وقت کیا. تو کسی کا رزق اگر چھین لے گا کوئی تو ایک بھوکا سوئے گا, دوسرا اس کو. اس کے اوپر حضرت علی نے ایک بہت اچھا خط لکھا تھا عثمان بن حنیف کو, جو گورنر تھے بصرہ کے, جن کو آپ نے بات ڈانٹ کے خط لکھا تھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم نے امیر کے ہاں دعوت قبول کی جب اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا. تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تمہارے کتنے لوگ بھوکے سو رہے ہیں, ان کو پہلے تمہیں غذا پہنچانا چاہیے, پھر کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ تم امیر کے ہاں غذا کھاؤ, دعوت کھاؤ, اور غریب بھوکا سو رہا ہو. حضرت علی کے بہت زبردست خط ہے. تو آپ غور کریں کہ حضرت علی اکنامکس کے بارے میں جہاں تک ہے, سوشولوجی کے بارے میں جہاں تک ہے ان کا. اسی طرح سے بیت المال کا کنسپٹ آپ سب جانتے ہیں. بیت المال میں ٹیکس جمع ہوتا تھا. اچھا, ٹیکسیشن اس زمانے میں دیکھیے کیسا ٹیکس, اسلامک ٹیکس کا پتہ ہی آپ کو کہ ایک تو ظاہر ہے کہ زکوٰۃ, خمس. اب زکوٰۃ جمع کر کے, خمس جمع کر کے بیت المال آتا تھا. اب جو مسلمان نہیں تھے ان سے اس نام پر کہ ان کا پروٹیکشن دیا جائے گا, ان کو پروٹیکشن منی آتا تھا ان کا. ظاہر وہ اس طرح مسلمان جو تھے اس پہ کہتے تھے وہ ظاہر ہے کہ نہیں دے سکتے تھے, زکوٰۃ خمس نہیں دیتے تھے. ان کا نام دوسرا تھا. بہت سے غیر مسلم تھے, عیسائی تھے, یہودی تھے, مشرک تھے,
उस सब से आपका प्रोटेक्शन मनी के नाम पर दिया जाता था और वो बैतुल माल रहता था, वहां से सबको उसका हिस्सा जो होता है उसके मुताबिक तकसीम होता था। अब उससे लेके हम आज यहां पहुंचे हैं कि आज लोग इस्लामिक बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बगैर सूद के बैंकिंग की बात कर रहे हैं। आज दुनिया भर में मशहूर हो रहा है कि साहब हम इस्लामिक बैंकिंग शुरू करेंगे, जिससे इस्लाम के तरीका जो है बैंकिंग का उस पर फॉलो करेंगे, इसमें सूद बगैर सूद के हम बैंक चलाएंगे। अब इस पर हमारे ख्याल में हमारे मुज़म्मिल साहब ज़्यादा रोशनी डालेंगे, मैं तो जाहिर है कहता चलूंगा कि मुझे और थोड़ा सी बातें करना है। तो इस्लामिक बैंकिंग की बात चल रही है, किस पर चल रही है? उस जमाने में जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपना करके दिखाया था, अपने अहद हुकूमत में भी, खिलाफत में भी और वैसे भी। दूसरी चीज बताएं आपको कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जहां तक कि पॉलिटिकल बात करने की बात है, आप समझिए कि लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिक्स नहीं जानते थे, वो बहुत पीछे थे, ऐसा था नहीं। उनके खुतूत जो मालिक अश्तर गए हैं वो साफ जाहिर कहते हैं, गवर्नर बसरा, गवर्नर जो अफ्रीका में तुमको गए थे, उसमें उन्होंने लिखा कई बार कि देखो मालिक, पहली चीज यह है कि अपने काश्तकारों के साथ जो रियायत करना, अगर कोई आसमानी आफात आए, कहत पड़ जाए, कुछ हो तो उन पर लगान माफ कर देना उस वक्त उनका, इसलिए कि वो आसमानी आफत में मुब्तला है, उनके साथ नरमी से बर्ताव करना। जो जज है आपके यहाँ, जो काजी मुकर्रर करना, उनको अपने बगल में जगह देना और उनकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसलिए कि कोई इम्कान ना हो कि किसी तरह से वो पैसे के मामले में इन्फ्लुएंस हो सके। जो आज हम बात करप्शन के करते हैं और एंटी करप्शन का एक पूरा हिंदुस्तान में हंगामा जमा है, उसका सदबाब हजर किया तो उस वक्त कि जज जो है इसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा हो, और दूसरा यह है कि उसको रुतबा कहां तक दिया जाए, खुद गवर्नर अपने पास बिठा ले, गवर्नर वहां बैठे, तब जाके उसको यह हो सकता है कि वो इतना हर चीज से बड़ा हो, तब बेलाग फैसला करेगा, बेलाग फैसला करने का उसे, तो वो हजरत खत लिखा। तो आप देखिए गवर्नेंस के बारे में भी, जहां तक कि हुकूमत करने के बारे में, उसमें जो हजरत अली ने खुतूत लिखे मालिक अश्तर को, उससे पता चलता है कि कितना जबरदस्त आपके साथ। इसी तरह से जजदार ने कहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो उस वक्त ह्यूमन राइट्स बनाए थे और जिसमें 16-17 पॉइंट बनाए गए हैं, यूएनओ ने अपने चार्टर में उससे अच्छा नहीं बना पाए। जो सन 50 में यूएनओ चार्टर बना ह्यूमन राइट्स का, उसमें वो चीजें नहीं आ पाई जो उस वक्त थी। तो अब बताएं, गौर करें कि हज़रत अली ने कहां से कह सकते हैं कि वो इस एरिया में पीछे थे। अब बात अगर इसकी आती है कि वो जाहिर है कि लोग ये कहते हैं कि साहब बहुत बहादुर थे, ठीक है बहादुर थे, बिल्कुल बहादुर थे, और इसीलिए अल्लाह ने एतराफ किया है ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, जुल्फ़िकार आई आपके लिए। लेकिन आप गौर कीजिए कि जुल्फ़िकार इस्तेमाल कहां हुई? सिर्फ उस वक्त जब रसूल ने कहा, और रसूल के बाद जुल्फ़िकार न्याम में थी, आपके गर्दन में रस्सी बांध के खींचा गया, जुल्फ़िकार न्याम में थी, बाहर नहीं निकली, पर्सनल लाभ के लिए, अपने लिए जुल्फ़िकार कभी नहीं निकली। जुल्फ़िकार किसके लिए इस्तेमाल की? सिर्फ मजलूमीन के लिए, सिर्फ उनकी मदद के लिए इस्तेमाल की। अपने लिए करना होता तो कर सकते थे, उस वक्त भी कुव्वत थी। उसके बाद दिखाया आपने, उसके बाद अपने दौरे खिलाफत में दिखाया आपने, जगह जबल, जगह सफीन, जगह नहरबान, बहुत सी जगह हुई जिसमें आपने देखा कि हज़रत अली की तलवार चमकी उसके बाद भी, लेकिन तलवार उस अरसे में खामोश थी, हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त किया। क्यों? इसलिए कि आप सिर्फ जंगजू नहीं थे। ये कहना कि वो जंगजू थे, बहादुर थे बहादुर, बिला शुबा बहादुर थे, सबसे बड़े बहादुर थे, लेकिन वो हक परस्त थे, वो इंसाफ परस्त थे, वो जानते थे कि कौन कैसा, बल्कि देख के हमला करते थे, ये देख लेते थे कि उसके खानदान में कितने लोग आने वाले हैं, कौन सा उसमें मोमिन होगा कौन सा नहीं, उसके बारे में पता लगा के भी हमला होता था। ये नहीं कि आप हर एक को तय तय कर देते हो, आपने कभी नहीं किया इस तरह। तो आप गौर करें कि ऐसा शख्स हो, उसको मैं फिर कहूंगा कि जंग उसकी मजबूरी थी, मजबूरी थी, उसकी चॉइस नहीं थी, उसे पसंद नहीं थी, बल्कि वो बार बार कहते थे कि मैं सुलह पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं जंग ना हो। और बल्कि सबसे बड़ी चीज जो है, मैं आपसे अर्ज करूं कि एक खुतबा नंबर 165 नोट कर लीजिएगा, हिदायत साहब आप नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं चेक कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं, मैंने अभी चेक किया है, मेरे पास मौजूद है, मैं यहां बोल नहीं रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं, मैंने कभी, माफ कीजिएगा, मैंने कभी किताब लेके बोला नहीं, लिख रहा हूं मैं, लेकिन मैंने क्लास में कभी नहीं, पर्चा कभी होता,
علی گڑھ میں یہاں تک کیوں نہیں یوز کیا کہ میں نے کہا اگر میں یوز کروں گا تو لڑکوں کو کیسے چیک کروں گا پرچہ لے کے امتحان میں دیں. اگر میں یوز کروں گا تو لڑکوں کو چیک نہیں کر سکوں گا. اس لیے چونکہ لڑکوں کو چیک کرنا ہے کہ پرچہ لے کے نقل نہ کریں تو میں بھی پرچہ جیب میں رکھوں گا. میں جیب میں رکھی ہوں لیکن میں نے یاد کیا ہوا ہے اس عمر میں 76 سال کا ہو رہا ہوں. اس نوروز کے دن میں 76 ہو رہا ہوں. اس عمر میں بھی میں یاد کر کے چلتا ہوں کہ 165 نمبر خطبہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن دی. بھائی میں پھر کہوں گا مزمل بھائی آپ سے بات کہوں کہ آپ سنیے غور کیجیے. مسلمان کی ڈیفینیشن حضرت علی کی. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے ہاتھ سے اور مسلمان محفوظ ہو. اب غور کیجیے کون مسلمان ہے؟ وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اور مسلمان محفوظ ہو. اب بتائیے وہ شخص کہے گا جو جنگجو ہوگا, وہ شخص کہے گا جس کو کہا جائے کہ وہ بڑا بھارت سورما نہیں, وہ شخص کہے گا سوراکنت. وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. اب علم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس پہ سن لیجیے, بس میں ختم کرتا ہوں. اس کے بعد علم کے بارے میں آپ کے کچھ خطوط بھی ہیں, کچھ آپ نے اپنے جو ساتھ تھے آپ کے سب کو آپ نے کچھ ہدایت کی ہے, ہدایت میں سے آتا ہے. تو آپ نے ایک بار فرمایا کہ دیکھو علم مال سے بہتر ہے. کمیل سے بہتر ہے. جناب کمیل سے فرما رہے ہیں کہ اے کمیل یاد رکھو علم مال سے بہتر ہے, کیونکہ علم کی نگہداشت, علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے, علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. تو علم تمہاری نگہداشت کرتا ہے, اس لیے علم بہتر ہوا مال سے جس کی تمہیں خود حفاظت کرنا پڑتی. اور آپ نے فرمایا علم حاکم ہے اور جو دولت ہے یا مال ہے وہ محکوم ہے. اور تیسرا فرمایا آپ نے علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے اور دولت صرف کرنے سے گھٹتی ہے. تو یہ دو چیزیں اور ہیں, علم صرف کرنے سے بڑھتا ہے, دولت صرف کرنے سے گھٹتی ہے. یہ نوٹ کر لیجیے, وہ خطبے سے بول رہا ہوں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پڑھا لکھا مجمع ہے, بچوں کو مجمع ہے, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں سے بول رہا ہوں, ریفرنس کیا ہے اور کہاں تک میں سچ بول رہا ہوں. اس لیے کہ میں اس کا ماننے والا ہوں جو ظاہر ہے کہ سب سے بڑا سچ بولنے والا تھا. خیر غور کیجیے حضرت علیہ السلام کا آخر ایک چیز بتاتے چلیں کہ ان کے ایک بات ابھی تک جو میرے دماغ میں ہے, جو میں کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں, قبلہ میں آپ کی خدمت درج کروں گا مولانا اطہر صاحب کہ ایک چیز میں کبھی بھولتا نہیں ان کی. آپ نے ایک مرتبہ فرمایا آپ کہیں جانے والے سفر کر رہے تھے, ایک پیر رکاب میں تھا دوسرا ہوا میں تھا, زین پر سفر کرتا ہے. ایک شخص آیا, اس نے پوچھا اے علی یہ بتاؤ, اب امتحان لے رہا ہے وہ شخص, اے علی یہ بتاؤ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں؟ اب آپ بتائیے یہ کیسا سوال کیسا ہے؟ علی یہ بتاؤ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں کون سے بچے دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ دوسرا پیر رکاب پہ دوسری طرف جاتا ہوا میں تھا, بتا دیا آپ نے کہ دیکھو جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیں گے, جن کے کان مخفی ہیں چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیں گے. اب آپ غور کیجیے, جس کے کان باہر ہے اپنے کان دیکھیے باہر ہے, ظاہر ہم انڈے دیں گے بچے دیں گے. اور چڑیا جس کے کان چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیں گے بچے دیں گے, انڈے دیں گے اس سے بچے نکلیں گے. ظاہر مرغی جو ہے کان نہیں ہوتے باہر. اچھا اب یہ جملہ کہا انہوں نے, اب میں نے سوچا یہ کہ 1400 سال پہلے کہا تھا, زمانے نے کہا تھا ترقی کو, اس کے بعد 1400 سال ہو گئے. اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت زوالوجی الگ مضمون نہیں تھا اور حضرت علی نے الگ مضمون کی طرح سے بتا دیا, اس کو ایسی چیز بتا دی. تو میں نے علی گڑھ میں میرے شاہ وسیم صاحب اور ایک پروفیسر زوالوجی کا جو فیلو آف نیشنل سائنس اکیڈمی ہے, جو بڑا پروفیسر مانا جائے گا, جو وائس چانسلر رہ چکا ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس طرح کا بھی. اب بتائیے جو حضرت علی نے اسے بتایا, گھوڑے میں سوار ہوتے ہوئے بتایا, وہ صحیح ہم جانتے ہیں. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اتنی چیزیں بتائی. اب اس کے بعد جیسا کہ بتایا جا چکا ہے, ان کا وہاں پر خطوط گئے, جب ظاہر گورننس کی بات چلتی ہے تو آپ نے اس پر زور دیا کہ دیکھو تعلیم سے کوئی بچہ بے بہرا نہ رہے, بچوں کو شروع سے تعلیم دی جائے, خود دیتے تعلیم. اور یہ تعلیم کا نتیجہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دی. اسی کا نتیجہ میں اس کہوں آپ سے کہ باقی العلوم جن کو موقع ملا کہ وہ علم کو پھیلا سکتے, باقی کو تو موقع نہیں ملا. جب باقی العلوم کو امام جعفر صادق علیہ السلام سلوات, جب ان کو موقع ملا ہے
تو انہوں نے ایسے ایسے جید عالم پیدا کیے ہیں، ایسے ایسے جید عالم پیدا کیے ہیں جو آج تک دنیا مانتی ہے. فار ایگزامپل الجبرا کیا ہے؟ الورڈ جو ہے یہ آرٹیکل ہے عربی کا، دی، جیسے انگلش میں دی ہے ویسے عربی میں ال ہے. جہاں ال لگ جائے اس میں عربی ہے، ال کہیں لگ جائے کسی ورڈ میں تو یہ عربی سے آیا اس لیے ال اسی میں لگتا ہے. الجبرا جو ہے عربی ورڈ ہے، الجبرا نکلا وہیں سے. اور جابر ابن حیان جن کو کہ انگریز جیبر یا گیبر کہتا ہے، انہوں نے نکالا. وہ کون تھے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص. اس طرح سے الکیمی، الکیمی کیا ہے؟ کیمسٹری، اس کا عربی میں الکیمی کہتے تھے، کیمیا کیا عربک ورڈ ہے. وہ بھی جابر ابن حیان اس کے مخزن مانے جاتے ہیں، اس کے موجد مانے جاتے ہیں، وہ جو نکالا. آپ غور کیجئے کہ حضرت علی کی تعلیمات تھی اپنے بچوں کو، اور بیسک ایجوکیشن سے کہتے ہیں، بیسک ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ آج تک ہم لوگ اسے مانتے چلے آئے ہیں. جو الجبرا پڑھے گا اور اچھا آخر میں بتا دوں آپ کو، انجینئر شاید گھبرا رہے ہو، کبھی انجینئرنگ کی بات کچھ نہیں آئی ہے، اسی میں ختم کرتا ہوں 2 منٹ. انجینئرنگ کی بات بتا دوں آپ کو. انجینئرنگ کی بات یہ ہے کہ حضرت علی ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک آبشار دیکھا بہت بڑا. آپ لوگوں کے ساتھ دیکھو، مجھے دنیا موقع نہیں دے رہی ہے، اگر ذرا سا موقع مل جائے تو میں یہ آبشار سے سارے جو علاقہ ہے اس کو روشن کر دوں. اب بتائیے، آبشار سے، پانی سے، جہاں پانی گر رہا ہو، اسے آپ نے فرمایا کہ میں ساری بستی کو روشن کر دوں. کوئی کنسپٹ ہائیڈرو الیکٹرک نہیں تھا، پانی سے بجلی بنانے کا کوئی کنسپٹ تھا ہی نہیں اس وقت. بہت سال بعد، اس کے 1400 بعد آ گیا ہے. آپ کو فرماتے ہیں کہ پانی سے بجلی بنے، اس کا بہت مشہور واقعہ ہے. اور آخر بتائیں آپ کو کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں جو راستہ جو ہوتا تھا ناپتے تھے وہ، اور فرسخ یا میل پتھر لگایا. کیسے لگایا؟ خود جاتے تھے، پتھر پیروں سے گھسیٹتے لے جاتے تھے اور جا کے نصب کرتے تھے. یہ 1 میل کا ہے، یہ 2 میل ہے، 4 میل فرسخ. تو زمین کی نپائی کا کام یہ کون کرتا ہے؟ سول انجینئرز کرتے ہیں. حضرت علی نے اس کو کر کے دکھایا. تو بیک وقت حضرت علی عربی کے اسکالر تھے، حضرت علی انجینئر تھے، حضرت علی ڈاکٹر تھے، حضرت علی فزکس کے ماسٹر تھے، اکنامکس کے ٹیچر تھے، پولیٹیکل سائنس کے ٹیچر تھے. جو آپ جن علوم کا ذکر کریں سب کے مخزن حضرت علی. تو اس بات سے ختم کرتا ہوا کہ میں مانتا ہوں کہ حضرت علی میرے مضمون میں بھی، جو میں پڑھاتا ہوں اس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا اس وقت کہ تعجب کرو انسان جو گوشت سے بولتا ہے، ہڈیوں سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے. اور کسی کو اس وقت کان میں اندر ہڈیاں نہیں نکلی تھی، 3 بہت چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں کان کے اندر، اس وقت نہیں نکلی تھی. حضرت علی نے 1400 سال پہلے بتایا. نکلی کب؟ 12ویں صدی میں وصالیوں سے نکلا. اس کے 600 سال بعد اس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ علم میں مکمل علم حاصل کرے گا اس کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، قائم رہے گا. اور میں مانتا ہوں اس لیے میرا عقیدہ ہے، اس لیے حضرت علی کے نام رہتی دنیا تک رہے گا. Request Professor Ramesh Dikshit from the Department of Political Science of Lucknow University to come and address the seminar. صدر صاحب، ڈائس پر تشریف فرما، تمام معزز مہمان، معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں شیعہ کالج کی سیمینار کے آرگنائزرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج حضرت علی صاحب کی شاید جنمدن ہی ہوتا 17 مارچ کو، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اس دن اس سیمینار کو آیوجن کیا ہے. ابھی پروفیسر منظر احسان صاحب نے بڑی تفصیل سے حضرت علی کے نظام کے بارے میں، ان کی نصیحتوں کے بارے میں بڑے وستار سے چرچا کی ہے. سوابھک ہے ہمارے جیسا آدمی جو اسلام کا کیول ایک ودیارتھی ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں جانکاری کا تو اتنی جانکاریاں تمہارے پاس نہیں ہوتی ہیں. مگر اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جس بات کی شروعات کی تھی مرزا صاحب نے، کہ جب پروفیٹ نے کہا تھا کہ تعلیم کے لیے ضروری ہو تو چین بھی جانا چاہیے، تو ایک بات اس میں صاف امپلیسٹ تھی، صاف شامل تھی کہ دینی تعلیم کے لیے تو نہیں جانا تھا وہاں پر. دینی تعلیم تو عرب دنیا میں ہی مل سکتی تھی، تو اور کون سی تعلیم؟
وہ دنیائی تعلیم، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، میڈیسن کی تمام چیزوں ہو سکتی ہے، اس کو چین 7ویں صدی میں چین کا ایک مقام بن چکا تھا تمام طرح کی جانکاری کے معاملے میں. اس لیے صاف ظاہر تھا کہ دینی تعلیم تو ملے گی عرب دنیا میں، مگر دنیاوی تعلیم کے لیے اگر دنیا کے تمام ملکوں کے برابری کرنی ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، تو وہاں جا کر بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ عرب دنیا کے لوگ دنیا بھر کے برابر کھڑے ہو سکیں. نمبر 1. دوسری بات ایک اور بھی شامل ہے کہ جب یہ جہاں سینٹینس لکھا ہوا ہے، میں نے کیول ہندی ترجمہ ہی پڑھا ہے، وہاں پر کہیں بھی یہ بات کا ذکر نہیں ہے کہ کیول وہ تعلیم لڑکوں کے لیے ہوگی. یعنی خواتین بھی چین جا سکتی تھیں تعلیم پانے کے لیے، کیونکہ اس میں جہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہیں بھی الگ نہیں کیا گیا ہے لڑکے لڑکیوں کو. صاف ظاہر ہے کہ پروفیٹ کے دماغ میں یہ سپنا تھا کہ وہاں کے جتنے بھی نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ جائیں، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں. اور تعلیم کا جو مقام ہے، یہ کہنا، ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں سب میں تعلیم پر بڑا زور دیا گیا ہے، تو اسلام میں یہ کہنا کہ جنت میں دونوں لوگ برابر ہوں گے، جس نے شہادت دی ہے، قربانی دی ہے دین کے لیے وہ بھی، اور جس نے اپنی قلم سے، جس کی سیاہی سے ودتا کا پریچے دیا ہے، کچھ لکھا ہے، پھر کہا ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہوگی. علی صاحب نے کہا تھا، اور قرآن شریف میں تو کہا ہی گیا کہ نشچت طور پر جو لوگ، یہ جو ودوان لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، وہ لوگ نشچت طور پر ان سے کمتر نہیں ہیں جو لوگ دین کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو تعلیم کا درجہ جس قوم میں اتنا زیادہ ہو، قرآن شریف میں کہا گیا ہو، پروفٹ نے کہا، حضرت علی نے کہا، مگر وہاں پر ایسا کچھ ہوا کہ کچھ سالوں میں، پچھلی کچھ صدیوں میں یہ سلسلہ تھوڑا کم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوگی کہ ہم حضرت علی کی جو نصیحتیں ہیں انہیں ہم آج کے دور میں لاگو کرنے کی کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہج البلاغہ کو جتنا میں نے ٹرانسلیشن میں پڑھا، وہ ایک مکمل کتاب ایسی ہے کہ جو ہمیں آج کی ڈپلومیسی، آج کی جانکاریاں، آج کا پیسفل کوگزسٹنس، کس طرح سے تمام قوم کے لوگ برابری کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے ساتھ رہ سکیں، یہ تمام چیزیں ہم اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے سوچ کر ہی کہ 7ویں صدی کا ایک ایسا حکمران جسے کیول 5 سال ملے تھے خلیفہ بنے رہتے ہوئے، اس 5 سال میں اس نے جو چیزیں کہیں اس سے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ کیا دور دشتی تھی کہ ابھی تک یہ تمام چیزیں اتنی ہی بعید پائی جا سکتی ہیں. آج بھی کسی بھی حضرت علی صاحب کے نظام میں کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں تھا مسلم اور غیر مسلم کے بیچ میں. ریلیجیس ٹالرنس کی بات یہ تھی کہ جو بھی قانون تھے اس قانون کی نگاہ میں سارے کے سارے باشندے، ناگرک جو بھی تھے، جو اس وقت کے سوبھاوک ہے، تمام جتنے صوبے تھے عرب کے، اس میں بھی ایجپٹ تھا، تمام صوبے سے، وہاں مسلم بھی رہ رہے تھے، غیر مسلم بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے جو مسلم نہیں بنے تھے، ان تمام لوگوں کے حقوق کو برابر مانا گیا تھا. اور جو چٹھی لکھی گئی، جو گورنر کو چٹھی ہے ایجپٹ کے گورنر کو، اس میں صاف صاف نصیحت دی گئی ہے کہ تمہیں کسی طرح کا فرق بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے رعایا کے ساتھ، کہ سارے کے سارے لوگ جو چاہے اسلام کو مانتے ہو تو اور نہیں مانتے ہو تو سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کیا جانا چاہیے. یہ برابری کی چیز، یہ برابری کا سوچ غائب ہو رہا ہے، اسے دوبارہ زندہ کیے جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی عقیدت ہوگی حضرت علی صاحب کے لیے کہ انہوں نے بڑا سپنا دیکھا تھا اس برابری کا بھی، اور ایک بڑا سپنا اس بات کا بھی کہ جو بھی حکمران ہیں وہ اپنی ذمہ داری عوام کے پرتی محسوس کریں، اور ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے سرکاری کام جو جنتا کی مرضی کے خلاف ہو، یا کہنا چاہیے جنتا کے حق میں نہ ہو، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے. تو جو آج ہم بات کر رہے ہیں سوشل جسٹس کی، جو ہم بات کر رہے ہیں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی بات کر رہے ہیں، اس طرح سے بंٹوارا ہونا چاہیے سمپتی کا، سمپتی کمانے کا حق ہونا چاہیے. مگر جو لوگ سمپتی کماتے ہیں، ویاپاری لوگ، ادارے دار لوگ، ادیوگپتی لوگ، ان لوگوں پر گورنر کی نگاہ رہنی چاہیے کہ جو پیسہ کمایا جا رہا ہے وہ پیسہ کہیں
غلط طریقوں سے تو نہیں کمایا جا رہا ہے، اس بات کے احساس دیں. تو یہ جو جوابدہی ہے، حکمران کی ریسپانسبلٹی، جنتا کی طرف جوابدہی، یہ چیز آج کی ماڈرن ڈیموکریسی ہے. اس ماڈرن ڈیموکریسی کی بنیاد میں نہیں تھے. یہ بات سمجھنا چاہیے. یہ سپنا تب دیکھا گیا تھا. اور ایک اور بات جس کا ذکر مرزا صاحب نے کیا بھی، یہ جو پورا یورپین رینیساں ہے، جس رینیساں سے بنا گیا کہ یورپ کے لوگوں نے آدھنک دنیا میں قدم رکھا، جس رینیساں کے بعد یورپ میں گیان وگیان کی لہر دوڑی، وہ رینیساں کیا ہے؟ رینیساں دراصل یہی عرب دنیا کی جو جانکاریاں تھیں میتھمیٹکس کے بارے میں، میڈیسن کے بارے میں، فلسفہ کے بارے میں، وہ تمام چیزیں یونان سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچتی ہیں. یہ دھیان دینے کی بات ہے. تو رینیساں، یورپین رینیساں، کہیں نہ کہیں اس میں وہ پرانا جو عرب دنیا کا جو علم تھا، اس علم کی واپسی کا دور ہے، جسے ہم رینیساں کے نام پر یورپ میں دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی، پورے مذہب کی یہ جو بنیاد ہے کہ جہاں برابری کا جذبہ ہے، آزادی کا جذبہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس بات کا جذبہ بھی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو برابر سمجھے، اور ساتھ ساتھ جو حکمران ہے، جو حاکم ہے، اس حاکم کو بھی اپنے ہر کام کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا. جو نیادھیش ہے، اس نیادھیش کو فیصلہ کرتے سمے یہ دھیان میں رکھنا ہوگا کہ وہ فیصلہ تمام قانونی اس کو تو کسوٹی پر کھڑا ٹھہرے گی، ساتھ ساتھ اس بات کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ، ویکتیگت سمجھ نہ سمجھ اس میں بیچ میں نہیں آنی چاہیے. اور میں نے جو پڑھا قصہ مجھے اچھا لگا سوچ کر بھی کہ جب ایک غیر مسلم کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی حضرت صاحب کی، اور اس پر اس کے بعد میں اس آدمی کے پاس ہار تو رہا ہی تھا، کچھ اور نہیں تھا، لڑائیاں سب دوپہر دو ہوا کرتی تھی، تو اس نے تھوک دیا ان کے اوپر. فوراً حضرت علی صاحب نے یہ طے کیا کہ اب لڑائی بند. اس لیے بند، انہوں نے کہا اب تک جو ہو رہا تھا، یہ لڑ رہا تھا اصولوں کے لیے، دین کے لیے، حکومت کے لیے لڑ رہا تھا. اب اگر میں اس پر وار کروں گا تو وار میری ویکتیگت دشمنی میں ہو جائے گا، کیونکہ مجھے میرے اوپر تھوکا گیا ہے. اب اگر میں اس کو مارتا ہوں تو مان لیا جائے گا کہ میں اپنی ویکتیگت اپمان کا بدلہ لے رہا ہوں. اس کی کوئی گنجائش حضرت صاحب کے ہاں نہیں تھی. یہ دھیان دینے کی بات. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نصیحت اس طرح کی لینی چاہیے حضرت علی کے دور سے اور اس نظام سے. ایک بات اور عجیب لگتی مجھے کہ 19 سینچری میں جا کر تمام طرح قانون، انٹرنیشنل لا کے قانون بنے تھے، انترراشٹری قانون بنے کہ جس میں قانون طے کیے گئے، ہوائی جہاز لڑائی کے قانون طے کیے گئے، کس طرح سے لڑائیاں تمام ہوں گی. مگر جو یدھ بندی ہے، وار پرزنرز، جنہیں ہرانے کے بعد جنہیں قید کر لیا گیا ہے، ان لوگوں کے حقوق کی بات کو ماڈرن اس میں تو بات شروع ہوئی ہے 19 سینچری میں. کیول وہ 7ویں صدی میں حضرت صاحب نے یہ سوچت کیا تھا کہ جو لوگ ہار جائیں گے، جن کو آپ بعد میں قید کریں گے، ان کے ساتھ بھی پورا انسانی برتاؤ ہونا چاہیے. ان کی سکھ سویدھائیں، کھانے پینے کی چیزیں، تمام چیزیں مہیا کرائی جائیں گی. یہ بات تب کی ہے جب انترراشٹری قانون کے آج کے نیم بنے بھی نہیں تھے. یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ان شبدوں کے ساتھ میں اس بات کو دہراتے ہوئے کہ حضرت علی صاحب کی نصیحتیں، ان کے جو سرمنس ہیں، ان کے جو خطوط ہیں وہ لکھے تھے انہوں نے اپنے گورنرز کے لیے، یہ تمام چیزیں ماڈرن ڈپلومیسی کے لیے، آج کی راجنیتی کے لیے ایک مثال بن سکتی ہیں. شبدوں کے ساتھ میں وہ شکریہ حاصل کروں. Professor Dikshit, he has emphasized throughout his speech that the laws that were framed during the reign of Hazrat Ali are still relevant, and most of the modern laws are reflection of the same laws. We are very thankful to you for your very beautiful lecture, and now I request Dr. S.S. Dunn for his very emotional and very attractive lecture, and he was not scheduled to be in this place, but he has to go somewhere, so he has been asked to come earlier. परम आदरणीय सदर साहब, पद्मश्री डॉक्टर मेहदी हसन साहब और मंच पर आसीन बहुत विद्वान वक्तागण, इस ऑडिटोरियम में तशरीफ रख रहे यहाँ के प्राध्यापकगण, अतिथि, बच्चों और बच्चियों,
جو ڈائمینشنس آف اے پرسونا ہے، کسی کونے سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ کہیں کوئی کمی ہے. ودوان کے روپ میں دیکھتے ہیں تو ان سے بڑا ودوان کوئی نظر نہیں آتا. سورما کے روپ میں دیکھتے ہیں تو یا علی اور یا بجرنگ بلی. دارشنک کے روپ میں دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس سے بڑا درشن شاستر کوئی ہو نہیں سکتا. حکام کے روپ میں دیکھتے ہیں تو ان کا ایک ایک خط ایسے لگتا ہے کہ جیسے انسانیت کا سندیش دے رہا. اکانومی کے اسپیشلسٹ کے روپ میں دیکھتے ہیں، لیبر لاز کے لیے دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل لا کے لیے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے اس سے بہتر کوئی سولوشن ہی نہیں ہو سکتا. آخر بات کیا ہے؟ نظر البلاغہ میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر نے جب سے میں نے ہوش سنبھالی اپنے سینے سے لگا کے رکھا اور اپنے منہ میں کچلا ہوا لقمہ میرے منہ میں ڈالا. میں جو کچھ ہوں وہ انہی کا کارن. اور میں ایسا مانتا ہوں اور میرے ماننے کا کوئی اکارن نہیں ہے. جنہوں نے بھی بہت گمبھیر چنتن کیا ہے انہوں نے یہ پایا the one who is in continuous touch with the source has all the knowledge. جو اپنے سروت سے جڑا ہوا ہے اس کے لیے پرکرتی کا کوئی بھی نیم اجوا نہیں. ویسٹرن ورلڈ نے کہا نالج از پاور. یہ کون سا نالج ہے جو پاور ہے؟ بھارت نے کہا اودیا اور ودیا دو حصوں میں گیان کو بانٹا گیا ہے. مگر جو نالج جس میں وشے ہیں، سبجیکٹس ہیں، فیلڈز آف سائنس ہے، فیلڈز آف آرٹس ہے، ان کے لیے بھی تو حروف کا نالج ہونا ضروری ہے. ایک ان پڑھ آدمی کبھی کبھی کیوں کمزور رہ جاتا ہے؟ وہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. وہ نالج اس کے پہلے جو گیدر کیا کہ ورلڈ کے کسی دیش میں ایسی خراب حالت شکشا کی نہیں ہے. میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں 74 دیشوں کے بچوں میں ہندوستان کے بچے نیچے سے دوسرے نمبر پر آئے. کہیں ہم حضرت علی جیسے مہاپرشوں کی بات کو ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں. تکلیف کی بات ہے کہ آج میں گستاخی کے لیے معافی چاہوں گا، ہمارے ادھیکانش ودیالے ادھیکانش ہیں، دیر آر ایکسپشنز آلسو، اپواد ہیں، وہ گیان وترن کیندر نہیں ہے، اپادھی وترن کیندر ہیں. ڈگری بانٹ رہے ہیں، دے آر ناٹ امپارٹنگ نالج. کیونکہ بیسک شکشا ہی مول ہے، جڑ ہے، اور اگر جڑ کمزور ہے تو کہاں کا تنا مضبوط تنا کہاں سے نکلے گا؟ کہاں سے پھول آئیں گے؟ کہاں سے پھل نکلیں گے؟ اور آج یہ وقت ہے کہ حضرت علی نے جو ایک سندیش دیا ہے پوری مانوتا کو، اس کو ہم ایمانداری کے ساتھ اس کا پالن کریں. میں بیٹھا تھا ہی کالج میں، میں نے دیکھا میں نہیں چاہوں گا اس ادہرن کو دوں، مگر میں نے دیکھا کہ معمولی چیز بچے کو نہیں آتی کیونکہ جڑ ہی کمزور ہے. وہ بھاشا ہی نہیں جانتا ہے، وہ گणت ہی نہیں جانتا ہے. جو گणت نہیں جانتا، بھاشا نہیں جانتا، 1 2 3 4 نہیں گن سکتا، جو کاکا گاگا انگا اور ABCD الف بیت نہیں جانتا، کہے کا نالج سمبھو ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اس لیے انہوں نے بار بار زور دے کر کہا کہ بیسک شکشا کو انیواریہ کر دو، کمپلسری کر دو. اگر دنیاوی طور پر بھی بڑھنا ہے تو اس ودیا کی آوشکتا ہے.
اور अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जो स्रोत से जुड़ा हुआ है उसको सत्य कहने में न कभी संकोच होगा और न कभी उसका कहा गलत उतरेगा। तैत्तिरीय उपनिषद में मनुष्य के व्यक्तित्व के 5 आयामों की चर्चा की गई। देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ ए ह्यूमन पर्सोना। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। यानी एक तो इंसान का ये बना हुआ शरीर जिससे हम चलते फिरते हरकत करते हैं, और इसमें हरकत कराने वाली प्राणमय कोश, मनोमय कोश जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, हमारे विचारों को नियंत्रित करता है, और फिर कहा विज्ञानमय कोश। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, जो परमात्मा से, अल्लाह से, अपने स्रोत से जुड़ा हुआ है, उसके लिए किसी विशेष ज्ञान को कहने में जरा भी न कहीं संकोच होगा और न ही उस विज्ञान में कहीं असत्य होगा। हम प्रयत्न करें, अगर हम हजरत अली को मानते हैं, अगर हम अपने को अली वाला कहते हैं, अली का कहते हैं, तो अली को केवल पढ़ना उसी से काम नहीं चलेगा। आप उस तक महदूद न रहें। उन्होंने जो इशारा किया है उस इशारे को समझें। उन्होंने जैसे जिया है वैसे जिए। सारी चीज उनके लिए थी। वो तो शासक थे, मगर कैसी जिंदगी जी है? वैसी ही जिंदगी जी है जो उनके प्रजा में सबसे गरीब आदमी था, जो उसको मिलता था वही खुद भोगा है। उन्होंने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि मैं राजा हूं, मैं शासक हूं, तो मैं कुछ अन्य से भिन्न नजर आऊं। उन्होंने वही कहा है गरीब मजदूर के लिए कि उसकी उजरत, उसका पारिश्रमिक, उसका पसीना सूखने के पहले मिल जाना चाहिए। और अगर वास्तव में ईमानदारी के साथ जो हजरत अली जैसे महापुरुषों ने कहा है हम जीना शुरू कर दें, तो आज जो हमें ये सामाजिक विसंगतियां नजर आती हैं, ये अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ये मेरा दावा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ग्रेटफुल यू इनवाइटेड मी टू से समथिंग हियर।